السلام علیکم ناظرین، جب ہم کربلا کا نام سنتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تپتا ہوا صحرا، پیاس سے بلکتے بچے، حضرت حسین کی عظیم قربانی اور ظلم کی وہ داستان جو آج بھی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ لیکن کیا کربلا کی یہ کہانی صرف ایک دن یا ایک سال کی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ جب قریش کے ایک عظیم خاندان سے دو شاخیں پھوٹی جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا، آج ہم کربلا کی اس کہانی کو اس کے شروعاتی نقطے سے سمجھیں گے۔ یہ کہانی ہے عبد مناف بن قصی کی، جن کے گھر سے بنی ہاشم اور بنی امیہ کی داستانیں شروع ہوئیں۔ یہ کہانی ہے تجارت کی، سیاست کی، عزت کی اور ایک ایسی دشمنی کی جو صدیوں بعد کربلا کے میدان میں خون کی لکیر بن گئی۔ تو ناظرین، آئیے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، عبد مناف بن قصی قریش قبیلے کے ایک عظیم اور باوقار سردار تھے۔ ان کے والد قصی بن کلاب نے قریش کو مکہ میں متحد کیا تھا۔ قصی نے خانہ کعبہ کی خدمت کے فرض کو منظم کیا اور مکہ کو عرب کا مذہبی اور تجارتی مرکز بنایا۔ عبد مناف نے اپنے والد کی اس وراثت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے مزید آگے بڑھایا۔ عبد مناف اپنی دانش مندی، فیاضی اور تجارت میں مہارت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے مکہ کو شام، یمن اور دیگر علاقوں کے ساتھ تجارت میں جوڑا۔ ان کی سرداری کے دور میں قریش کی عزت اور طاقت عروج پر تھی۔ ان کے 4 بیٹوں نے قریش کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نمبر 1، ہاشم، جو بنی ہاشم کے بانی بنے۔ دوسرے، عبد شمس، جن کی اولاد بنی امیہ کہلائی۔ تیسرے، مطلب، جو بعد میں بنی ہاشم کی حمایت کرتے رہے۔ اور چوتھے، نوفل، جن کی اولاد نے تجارت میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس کہانی کا اصل کردار 2 بھائی ہیں، ہاشم اور عبد شمس۔ ان دونوں کی نسلوں نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں عبد مناف کا نام مناف اس لیے پڑا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے ہر مشکل وقت میں آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے۔ ہاشم اور عبد شمس عبد مناف کے 2 اہم بیٹوں میں سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ہاشم کا ہاتھ عبد شمس کی پیشانی سے جڑا ہوا تھا۔ عرب کے بزرگوں نے اسے ایک علامت سمجھا کہ ان کی نسلوں کے درمیان ایک دن گہرا اختلاف پیدا ہوگا۔ اگرچہ یہ روایت تاریخی طور پر پوری طرح ثابت نہیں ہے، لیکن یہ اس دشمنی کی علامت بن گئی جو بعد میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان دیکھنے کو ملی۔ ہاشم ایک عظیم تاجر اور رہنما تھے۔ انہوں نے مکہ اور شام کے درمیان مضبوط تجارتی معاہدے کیے جن سے مکہ کی معیشیت ترقی کرتی چلی گئی۔ ہاشم کی فیاضی ایسی تھی کہ وہ غریبوں اور مسافروں کے لیے کھانا تقسیم کرتے، اسی لیے انہیں ہاشم یعنی روٹی توڑنے والا کہا گیا۔ انہوں نے مکہ کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ دوسری طرف عبد شمس بھی ایک با اثر شخص تھے۔ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ مکہ کی سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی اولاد نے بعد میں سیاسی طاقت کو اپنا مقصد بنایا جو بنی امیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ دونوں بھائی اپنی اپنی راہوں پر چل پڑے، لیکن ان کے درمیان ایک خاموش مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقابلہ تھا تجارت کا، سرداری کا اور خانہ کعبہ کی خدمت کا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ مقابلہ صرف 2 بھائیوں تک محدود رہا یا اس نے صدیوں بعد ایک عظیم جنگ کی بنیاد رکھی؟ ہاشم کی وفات کے بعد ان کی نسل بنی ہاشم کہلائی۔ اس خاندان سے عبد المطلب جیسے عظیم رہنما پیدا ہوئے، جن کے بیٹے عبداللہ کے گھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بنی ہاشم کی پہچان تھی سچائی، انصاف، فیاضی اور دین کی خدمت، اور دوسری طرف عبد شمس کی نسل سے بنی امیہ وجود میں آئے۔ ان کے مشہور ناموں میں امیہ، حرب، ابو سفیان، معاویہ اور یزید شامل ہیں۔ بنی امیہ نے تجارت سے زیادہ سیاسی طاقت اور حکمرانی کو اپنا ہدف بنایا۔ انہوں نے مکہ کی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا
اور بعد میں شام میں اپنی مضبوط سلطنت قائم کی۔ یہ دونوں خاندان صدیوں تک ایک دوسرے کے مقابل رہے۔ اسلام سے پہلے یہ مقابلہ تجارت اور سرداری تک محدود تھا، لیکن اسلام کے بعد یہ سیاسی اور مذہبی اختلاف کی شکل میں سامنے آیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بنی ہاشم اور بنی امیہ دونوں ہی خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے ذمہ دار تھے، لیکن ان کے مقصد مختلف تھے۔ بنی ہاشم دین کی خدمت کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جبکہ بنی امیہ سیاسی غلبے کے خواہش مند تھے۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب نے بنی ہاشم کی قیادت سنبھالی۔ عبد المطلب ایک عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ کھدوایا جو برسوں سے بند تھا۔ اس واقعے نے بنی ہاشم کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ دوسری طرف بنی امیہ کے رہنما جیسے حرب بن امیہ مکہ کی سیاست میں سرگرم رہے۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن بنی ہاشم کی مقبولیت ان کے لیے ایک چیلنج تھی۔ یہ دشمنی اس وقت اور زیادہ ہوئی جب بنی امیہ کے ابو سفیان نے اسلام کے شروعاتی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائیاں کی۔ غزوہ بدر، احد اور غزوہ خندق میں ابو سفیان قریش کے لشکر کی قیادت کرتے نظر آئے۔ اگرچہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی اولاد خصوصاً حضرت معاویہ اور یزید نے سیاسی اقتدار کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ ناظرین، کربلا کا سانحہ صرف یزید کا ظلم یا ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ صدیوں کے مقابلوں، سیاسی عزائم اور دین سے دوری کا نتیجہ تھا۔ عبد مناف کے گھر سے شروع ہونے والی یہ کہانی، جہاں سے بنی ہاشم اور بنی امیہ کی شاخیں پھوٹی، صدیوں بعد کربلا کے میدان میں ایک عظیم قربانی کی شکل میں سامنے آئی۔ بنی ہاشم نے ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی، جبکہ بنی امیہ کے کچھ لوگوں نے حکومت اور دنیاوی طاقت کو اہمیت دی۔ یہ اختلاف اسلام کے بعد اور زیادہ گہرا ہو گیا اور بالآخر کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت کی صورت میں اختتام پر پہنچا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری سیریز کربلا شروعات سے انجام تک کی پہلی قسط۔ آج ہم نے عبد مناف کے دور سے اس عظیم کہانی کا آغاز دیکھا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ہاشم بن عبد مناف کی زندگی، ان کے کارناموں اور اس نسل کے بارے میں جو دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہنما دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر اس پیغام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔